نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ العظیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ ہے بلند عظمت کمال محمد کشف الدجی بجمالہ ہے کشاف ظلمت جمال محمد حسنت جمیع خصالہ ہے جمیع خوبیاں حصال محمد صلو علیہ وآلہ فصلو علیہ وآلہ محمد کہ لب پہ جو تیرا نام آتا ہے وہیں ایک لمحہ کام آتا ہے، فرش پہ تیرے نام کے صدقے عرشوں سے سلام آتا ہے، جب بھی میرے سامنے کوئی مشکل مقام آتا ہے لب پہ میرے محمد کا نام آتا ہے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کو علم ہے 12 ربیع الاول کا جو مہینہ ہے ماہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے۔ میری طرف سے آپ تمام اہل اسلام کو جشن عید میلاد النبی مبارک ہو۔ جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ 12 ربیع الاول میں ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین دو جہانوں کے دونوں کائنات کے سردار خاتم النبیین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کی آمد ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی کا سبب بنی۔ جب آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ پاک نے ہم پہ ایک احسان کیا۔ اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سب سے پہلے اللہ نے پانی کو پیدا کیا، پھر قلم کو پیدا کیا، پھر لوح محفوظ کو پیدا کیا، پھر زمین کو پیدا کیا، پھر آسمان کو پیدا کیا، پھر نباتات کو پیدا کیا، پھر حیوانات کو پیدا کیا، پھر جنات کو پیدا کیا، پھر اللہ نے آخر میں انسان کو پیدا کیا۔ لیکن اللہ پاک نے احسان نہیں جتلایا۔ جب باری آئی میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہ کے پیارے محبوب کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رحمت کا سبب ہے، پوری کائنات کے لیے رحمت کا سبب ہیں، اور ان کا آنا ہمارے لیے بہت خوش نصیبی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب جہالت کا ٹائم تھا، زمانہ جہالت کے اندر لوگ اپنی بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے، اپنے والدین کو جو ان کو جا کے بازاروں میں بیچ آیا کرتے تھے، اور جب اللہ کے نبی آئے، جب اللہ کے محبوب آئے تو بیٹی کا مقام جو ہے وہ بلند کر دیا گیا، والدین کا جو مقام ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کا جو مقام ہے وہ بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے دنیا میں ایک طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے آپ نے زندگی گزارنی ہے اور اس طریقے کے مطابق چلنا ہے۔ تو اگر یہ دو راستے ہیں، ایک اچھائی کا راستہ ہے، ایک ناکامی کا راستہ ہے۔ جو اچھائی کا راستہ ہے وہ آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گا، وہ حق کا راستہ ہے، وہ سچ کا راستہ ہے، اور جو آپ کا ناکامی کا راستہ ہے اس میں آپ کو وقتی طور پہ فائدہ ہوگا، لیکن وہ آپ کا اس میں آپ کی فلاح نہیں ہے، آپ کی کامیابی نہیں ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور متفرقوں میں نہ پڑو۔ پھر فرمایا کہ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ، کہ ہر مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اس لیے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہماری کامیابی ہے۔ ان کی زندگی کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا رہن سہن، وہ ان کا سلیقہ ہماری کامیابی ہے۔ جیسے انہوں نے یہ زندگی گزاری ہے، انہوں نے ہمیں ایک بہت اچھا ایک فارمیٹ بنا کے دیا کہ آپ اگر اس طریقے سے میرے نبی کے طریقے سے اگر آپ زندگی گزارو گے تو آپ کی دنیا میں بھی کامیابی ہیں اور آخرت میں کامیابی ہیں۔ تو ہمارے لیے یہ ربیع الاول کا جو مہینہ تھا، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، نبوت کا انہوں نے جب اعلان کیا تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند رتبہ عطا فرمایا، اور ہمارے نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو پتہ ہے کہ کائنات کے سردار ہے، تمام انبیاء کرام کے سردار ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس کے بعد نبوت کا جو سلسلہ ہے ختم ہو چکا ہے، تھم چکا ہے۔ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہ آیا ہے نہ ہی آنا ہے، وہ آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ اور آپ کو بتانا چاہوں گا، سب سے اول جو بات کرنا چاہوں گا، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو ہمیں درس دیا ہے وہ درس یہ تھا
کہ آپ نے جو ہے نماز کو کسی حال میں نہیں چھوڑنا. نماز جو ہمارے لیے اول دین ترجیح ہے. اور آپ کو بتانا چاہوں گا آج اسی پلیٹ فارم سے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ نماز کو آپ ضرور قائم کریں. میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نماز کا تحفہ دیا, اللہ نے میرے نبی کو یہ تحفہ دیا تھا. میں آپ کو بتانا چاہوں گا جب حضور کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ گئے, آج کا مہینہ تھا, سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ نے اپنے محبوب کو آسمان پہ بلایا, عرش پہ بلایا, سدرۃ المنتہا پہ بلایا, لامقام پہ بلایا. تو اللہ نے فرمایا اے محبوب آج معراج کی رات ہے, تو میرے پاس آئے تو بتا تو میرے لیے کیا لایا ہے. آگے اللہ کے محبوب نے فرمایا اے محبوب اگر تو نے آج مجھ سے مانگا ہی ہے میں تیرے لیے وہ لایا ہوں جو تیری بارگاہ میں ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ عز و جل جلالہ جلال میں آتا ہے, فرماتا ہے خالق میں ہوں, مالک میں ہوں, قدوس میں ہوں, سلام میں ہوں, مومن میں ہوں, مہیمن میں ہوں, عزیز میں ہوں, جبار میں ہوں, غفار میں ہوں, قہار میں ہوں, واللہ علی کل شیء قدیر میں ہوں, ان اللہ علی کل شیء قدیر میں ہوں, تمام جہانوں کو پالنے والا میں ہوں, میرے پاس کون سی چیز کی کمی ہے میرے محبوب بتاؤ وہ کیا چیز ہے. اللہ کے محبوب نے اپنا سر جھکایا عاجزی کے ساتھ, محبت کے ساتھ, فرمایا اللہ تیری بارگاہ میں عاجزی نہیں ہے, تیری بارگاہ میں سجدہ نہیں ہے. اور اللہ کو وہ جھکا ہوا سر اتنا پسند آیا, اللہ نے فرمایا یہی جو تحفہ تو نے آج مجھے دیا ہے میں چاہتا ہوں یہی جو تحفہ ہے تیرا ہر امتی مجھے عطا کرے. تو آپ کو پتہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ کے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے, اللہ نے اپنا جو تحفہ تھا مانگ کے لیا تھا اور وہ تحفہ اللہ کو اتنا پسند آیا اور اللہ نے ہمیں امتی کو, حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں ان کو یہ تحفہ دیا کہ آپ اس نماز کو ضرور پڑھیں. یہ وہ تحفہ ہے جب اللہ کے نبی سدرۃ المنتہا لامقام معراج پہ گئے تھے, یہ تحفہ ان کو حاصل ہوا تھا. تو یہ تحفہ ہم تک پہنچا ہے, اس کو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے, نماز کو قائم کرنا چاہیے. یہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ بہت ساری چیزوں سے بچ جائیں گے, بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے جو آج ربیع الاول شریف کے مہینے کے اندر. اور میں یہ عہد کرتا ہوں آپ کو اسی پلیٹ فارم سے گزارش کرتا ہوں کہ نماز کو لازمی قائم کیا کریں, نماز کی باقاعدگی کریں. اور نماز جو ہے واحد ذریعہ ہے جس سے ہم فلاح پا سکتے ہیں, ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. تو آپ دوستوں سے گزارش کرنا چاہوں گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آپ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نقشہ, جو ان کی زندگی کا طریقہ کار ہے, جو طور طریقے ہیں اس پہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.